اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق کے اخیر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ دشمن کا دھوکہ مت کھا اور تعریف کرنے والے کا غرور مت خرید، کیونکہ اس نے روزی کا رزق کا جال بچھایا ہے، نہادہ است بچھایا ہے۔ اسی حکمت کا کچھ حصہ آج اس سبق میں ہے۔ فرماتے ہیں وَآ دامن طمع کشادہ، اور وہ منے اور آمنے وہ دامن منے دامن، طمع منے لالچ، کشادہ منے پھیلایا ہوا ہے، اور وہ لالچ کا دامن پھیلایا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی تعریف کرنے والا تعریف کر رہا ہے جس سے آپ خوش ہو کر کے اس کو انعام و اکرام دے دیں، اور آپ کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام کر رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی امیدیں پوری ہو جائیں، اور جو لالچ آپ سے وابستہ ہے اس کی لالچ پوری ہو جائے۔ اور دشمن کا دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لالچ پھیلایا ہوا رہتا ہے، اور تعریف کرنے والا اس لیے تعریف کرتا ہے کہ اس سے کچھ انعام و اکرام مل جائے۔ تو نہ دشمن کا دھوکہ کھانا چاہیے اور نہ کسی تعریف کرنے والے کے غرور اور تکبر کو خریدنا چاہیے۔ احمق را ستائش خوش آید، چون لاشا کہ در کعبش دم فربا نماید۔ احمق منے بیوقوف، را منے کو، ستائش منے تعریف، خوش منے اچھی، آیت منے لگتی ہے، آتی ہے، چو منے جیسے، لاشا منے ذبح کی ہوئی بکری کی منے کی، در منے میں، کعب منے ٹخنے کی ہڈی، اشین منے اس کو دمے منے دم سانس، فرما منے موٹا، نمائد منے دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے۔ بیوقوف کو تعریف اچھی لگتی ہے، جیسے کہ ذبح کی ہوئی بکری کے ٹخنے کی ہڈی میں سانس پھونکنے سے موٹا دکھتی ہے۔ تو جس طریقے سے بیوقوف کھوکھلا ہوتا ہے لیکن جب اس کی تعریف ہونے لگتی ہے تو پھول جاتا ہے، اسی طریقے سے بالکل سیم ایسے ہی ہے جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے ٹخنے کی ہڈی میں جب قصائی اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ موٹی دکھنے لگتی ہے۔ الا تا نشنوئی مدح سخن گوئی، کہ اندک مایہ نفع از تو دارد۔ الا خبردار ہرگز، تا الا تا خبردار ہرگز، نشنوئی نہ سنے تم، مدح منے تعریف، سخن گوئی منے کسی تعریف کرنے والے کی، کہ منے جو، اندک منے تھوڑا یا تھوڑی، مایہ منے پوجی، نفع منے نفع، از منے سے، تو منے تجھ سے، دارا منے رکھے۔ خبردار ہرگز کسی تعریف کرنے والے کی تعریف تو نہ سن جو تجھ سے تھوڑے سے نفع کی امید رکھے۔ یعنی اگر کوئی تعریف کرنے والا، کوئی مداح تجھ سے تھوڑا سا بھی نفع کی پونجی کی امید رکھتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ میں تعریف کروں گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، تو ایسے شخص کی تعریف نہیں سننی چاہیے۔
اگر روزے مرادش بر نیاری 200 چندہ عیوبت بر شمارت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف ہرگز نہ سنو جو تجھ سے تھوڑے سے نفع کے پوجی کی امید رکھتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اگر مانے اگر، روزے مانے کسی دن، مراد مانے مراد، شین مانے اس کا، اس کی، اس کو، بر نیاری تو پوری نہیں کرے گا، 200 صد مانے 100، چندہ مانے جتنے، عیوب مانے عیب، تے مانے تیرا تجھ کو، برشمارت گنائے گا۔ اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہیں کرے گا تو تیرے 200 عیب گنائے گا، شمار کرائے گا۔ تو جب تک اس کی امیدیں پوری ہوتی رہیں گی، انعام و اکرام ملتا رہے گا، تب تک تو آپ اس کے نزدیک اچھے رہیں گے۔ اور اگر کسی دن آپ نے اس کے مقصد کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق انعام سے نہیں نوازا تو پھر آپ کے اندر 200 عیب نکال کر کے بیان کرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی سخن گو یعنی کسی مداح کی تعریف نہ سنی جائے۔ متکلم را تا کسے عیب نہ گیرد، سخنش صلاح نہ پذیرد۔ متکلم منے بات کرنے والا، را منے کا، کو، کی، تا منے جب تک، کسے منے کوئی شخص، عیب نہ گیرد عیب نہیں پکڑتا ہے، سخنش اس کی بات، صلاح درستگی، نہ پذیرت قبول نہیں کرتی ہے۔ بات کرنے والے کی جب تک کوئی شخص عیب نہیں پکڑتا ہے یعنی عیب نہیں نکالتا ہے اس کی بات میں، تو اس کی بات درستگی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یعنی جب تک کسی متکلم اور بات کرنے والے کی باتوں میں کمی نہ نکالی جائے تب تک اس کی بات میں اصلاح نہیں ہوتی ہے اور درستگی نہیں آتی ہے۔ اور جب اس کی باتوں میں کوئی کمی اور عیب انسان گرفت کر لے تو پھر جب وہ بولتا ہے تو ناپ تول کر کے بولتا ہے اور اس کی بات میں درستگی ہوتی ہے۔ مشو غرہ بر حسن گفتار خویش، بتحسین ناداں و پندار خویش۔ مشو منے مت ہو، غرہ منے مغرور، بر منے پر، حسن منے اچھائی، گفتار منے کلام یا بات، خویش منے اپنا، اپنی، اپنے، ب منے سے، تحسین منے تعریف کرنا، اچھائی بیان کرنا، نادان منے بیوقوف، و منے اور، پندار منے گمان، خویش منے اپنا، اپنی، اپنے۔ فرماتے ہیں کہ مشو غرہ بر حسن گفتار خویش، اپنے کلام کی اچھائی پر مغرور مت ہو، بیوقوف کی تعریف اور اپنے گمان سے، یعنی بیوقوف کی تعریف اور اپنے گمان سے اپنے کلام کی اچھائی پر مغرور مت ہو۔ اگر بیوقوف کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ بہت بہتر بات کر لیتے ہیں، بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی خوشگمانی سے بھی انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت اچھی باتیں کر لیتا ہوں اور بہت اچھی تقریریں کر لیتا ہوں، بہت اچھے لیکچر اور بہت اچھے تدریس میں کر لیتا ہوں۔ اس طریقے سے اپنے گمان اور بیوقوف کی تعریف سے اپنے کلام کی اچھائی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمہ کسرا عقل خود بکمال نماید، و فرزند خود بجمال۔ کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے کلام کی اچھائی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں ہمہ کس، ہمہ منے تمام، کس منے شخص، را منے کو، عقل منے عقل، خود منے اپنا، اپنی، اپنے، بکمال کامل نمایت دکھتی ہے، وہ منے اور، فرزند خود، فرزند منے اولاد، خود منے اپنا، اپنی، اپنے، بجمال خوبصورت۔ ہر شخص کو یا تمام لوگوں کو اپنی عقل کامل دکھتی ہے اور اپنی اولاد خوبصورت۔
تو یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اس کی اپنی اولاد خوبصورت سمجھتا ہے، بھلے سے وہ کالی کیوں نہ ہو اس کی اولاد، لیکن اپنی اولاد کو وہ خوبصورت سمجھتا ہے۔ یکے جہود و مسلمان مناظرہ کردند، چنا کی خندہ گرفت از نزائے ایشانم۔ یکے منے ایک، جہود منے یہودی، وہ منے اور مسلمان منے مسلمان، مناظرہ کردن بحث کیے، چنا منے کی چنا کی اس طرح کی منے کی، خندہ منے ہنسی، گرفت منے آ گئی، از منے سے، نیزا منے جھگڑا یا بحث، ایشاں ان لوگوں کے، میم مجھے، ایک یہودی اور مسلمان آپس میں بحث کیے، اس طرح کہ ان کے جھگڑے سے یا ان کی بحث سے مجھے ہنسی آ گئی۔ بطنز گفت مسلمان اگر این قبال ایمن درست نیست، خدایا جہود میرانم۔ بطنز منے بمن سے میں کو، طنز منے غصے میں، گفت کہا، مسلمان اگر منے اگر، ای منے یہ، قبالہ منے دستاویز کاغذات، من منے میرا، درست منے صحیح، نیست منے نہیں ہے، خدایا اے خدا، جہود یہودی، میرانم میں مروں۔ غصے میں، جذبات میں مسلمان نے کہا اگر میرا یہ دستاویز درست نہیں ہے تو اے خدا میں یہودی ہو کر مروں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہر انسان تمنا کرتا ہے کہ حالت اسلام میں اور حالت ایمان پر اس کی موت آئے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا یہ دستاویز درست نہیں ہے تو میں، اے خدا، یہ میں یہودی ہو کر مروں۔ جہود گفت بطوریت می خرم سوگند، وگر خلاف بود ہمچوں تو مسلمانم۔ جہود منے یہودی، گفت منے کہا، بطوریت توریت کی، می خرم میں کھاتا ہوں، سوگند منے قسم، وہ منے اور، اگر منے اگر، خلاف بود اس کے برعکس ہو، یعنی تمہارا دستاویز، میرا دستاویز اگر صحیح ہو، درست نہیں ہے، تو ہم چوں تیری طرح مسلمانم میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہود نے کہا میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، اگر اس کے برخلاف ہو، یعنی اگر میرا دستاویز صحیح ہو تو میں تیری طرح مسلمان ہو جاؤں۔ اگر از بسیط زمیں عقل منعدم گردد، بخود گمان نبرد ہیچ کس کی نادانم۔ گر منے اگر، از منے سے، بسیط منے بسیط زمین، روئے زمین، عقل منے عقل، منعدم گردد معدوم ہو جائے، بخود خود کو، گمان نہ برد گمان نہیں لے جائے گا، ہیچ کس کوئی شخص کی منے کی، نادانم میں بیوقوف ہوں۔ اگر روئے زمین سے عقل معدوم ہو جائے تو خود کو کوئی شخص گمان نہیں کرے گا کہ میں بیوقوف ہوں۔ تو یہ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنی اولاد اسے خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور اگر روئے زمین سے عقل معدوم بھی ہو جائے تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہے گا۔ دہ آدمی بر سفرہ بخورند، و دوسک بر مردار بہم، بسر نہ برند۔ دہ منے 10، آدمی منے آدمی، بر منے پر، سفرہ منے دسترخوان، بخورند منے کھاتے ہیں یا کھا سکتے ہیں، وہ منے اور، دو منے دو، سگ منے کتا، بر منے پر، مردارے منے ایک مردار، بہم منے آپس میں، بسر نہ برند گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔
10 آدمی ایک دسترخوان پر کھا سکتے ہیں اور 2 کتے ایک مردار پر آپس میں گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ انسانوں کے اندر صبر ہے، تو وہ صبر کر کے ایک دسترخوان پر وہ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن کتوں کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملے وہ ہمیں کو ملے، تو ایک مردار پر وہ آپس میں گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کا یہ سبق میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے احباب اور چاہنے والوں میں اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور جو حضرات ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے خوبصورت تاثرات اور تبصروں سے ہمیں نوازنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔